انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ جب اسی قرآن کو جنات نے سنا تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم اس کی تصویر کھینچتا ہے، قرآن کے اندر اس کی بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایسا پڑھا ہوا قرآن سنا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب رکھے ہیں۔ یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے جو گائیڈنس دیتا ہے کامیابی کی طرف۔ اور انہوں نے کہا فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، اور کہا کہ ہم نے اس قرآن کو سنا ہے کہ رب کے عجائب ہیں اس کے اندر، ہم سننے کے بعد اس پر ایمان لے آئے اور اب رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ قرآن کریم ہر کسی کے لیے ہدایت ہے، مگر آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، دنیا کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں چاہے وہ قرآن کے نام لیوا ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ قرآن کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، آج کثیر تعداد کے اندر لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا حکم ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اسلام کے جو مبادی ہیں، اسلام کے جو ستون ہیں، جب ان کو بیان کیا گیا ہے، ان کی جو رزلٹ آتا ہے آگے قرآن آیات کے آخر میں، اس میں دیکھیں اس میں بھی یہی ہے کہ خبردار کہ زمین کے اندر رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو مانتے رہنا اور اللہ کی دی ہوئی کتاب پر عمل کرتے رہنا اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ اس پر دال ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں بنایا ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہم نے ہر کسی کو عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
یہاں پر بنی آدم کی بات ہوئی ہے۔ اور قرآن کے اندر جب اس کی حفاظت کے لیے بات کی گئی ہے، انسان کی حفاظت کے لیے جب بات کی گئی ہے، اس وقت میں بھی رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کوئی تفریق نہیں فرمائی، تقسیم نہیں فرمائی۔ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہاں پر کسی ایک کی بات نہیں، یہ نہیں کیا کہ کسی نے مسلمان کو قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، یا کسی نے دوسرے مذہب کو کیا تو اس نے پوری انسانیت کو کیا۔ نہیں، روئے زمین کے اندر چاہے جتنے بھی مذاہب یا ادیان کے پیروکار ہیں، جو آدم کی اولاد میں سے ہے اس کی عزت و عظمت ہے، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر پوری سورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ اگر وہاں پر دوسرے مذاہب یا دوسرے ادیان کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا یا ان کو اس وجہ سے ان سے نفرت کرنے کا حکم ہوتا کہ نہیں وہ اس دین کے پیروکار نہیں ہیں، اس لیے ان سے نفرت کی جائے، یا ان کو اس دنیا میں رہنے کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے، تو قرآن کی یہ سورہ مبارکہ نازل نہ ہوتی۔ اس کے نزول کا مقصد دنیا کے لوگوں کو باہمی امن و امان کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر آج دیکھیے